کہانی 35واں حصہ ہنا سیموئل پہلا سیموئل پہلا باب تا 7 باب۔ یہ کنعان کی سرزمین میں خدا کے لوگوں کی زندگی ہے۔ یشوع کی کتاب سے شروع کرتے ہوئے ہم پہلے ہی وہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں جو قاضی دکھائیں گے۔ اسرائیلیوں کو لاویوں کے وسیلے سے خدا کا کلام سیکھنا تھا اور خدا کو پاک قربانیاں پیش کر کے خدا کے لوگوں کی حیثیت سے زندگی گزارنا تھا۔ تاہم اسرائیلیوں کو اس طرح نہ رہنے کی سزا دی گئی۔ سزا سے دوچار ہونے کی وجہ سے وہ چلا اٹھے اور ان کے چیخ و پکار کی وجہ سے خدا نے عارضی طور پر نجات کے لیے قاضیوں کو بھیجا، اور اب قاضیوں کا دور اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں، آخری قاضی سمسون کے دنوں میں بنی اسرائیل نے خدا کے حضور فلسطی حکومت کے بارے میں فریاد نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے سمسون جس کو انہیں فلسطیوں سے بچانے کے لیے بھیجا گیا اس کو پکڑ لیا اور اسے فلسطینیوں کے حوالے کر دیا۔ یہ لوگ واضح طور پر اسرائیلی ہیں، لیکن وہ اچھی طرح سے مشترکہ طور پر کنعانی باشندے بھی ہیں۔ وہ دنیا میں ایسے افراد بن گئے جو دنیا کو پسند کرتے اور لطف اندوز ہوتے تھے۔ بلاہٹ سے پہلے سیموئل۔ وہاں ایک شخص الکانا تھا۔ وہ لاوی کے قبیلہ سے تھا، لیکن وہ افرائیم کے کوہستانوں میں رہتا تھا، لہٰذا اسے افرائیمی کہا جاتا تھا، اور اس کی 2 بیویاں تھیں۔ بائبل قضات کی کتاب سے مسلسل افرائیم اور افرائیم کے خطہ کے بارے میں بات کرتی ہے۔ افرائیموں نے افتح کی جنگ، جداؤن کی جنگ کے دوران اپنے آپ کو ظاہر کیا، اور میکا کی کہانی جو افرائیم کے علاقے سے تھا، اور لاوی کی حرم کا واقعہ، سب افرائیم سے متعلق تھے۔ لیکن ایک بار پھر بائبل اسرائیل کو افرائیم بتاتی ہے، لہٰذا اب سے شروع ہونے والی افرائیمی الکانا کی کہانی بھی اسرائیل کی کہانی ہے، اور یہ ہماری کہانی ہے۔ خداوند نے اسے حاملہ ہونے سے روکا۔ الکانا کی بیوی فننا کے بچے تھے، اور ہنا کی اولاد نہیں تھی۔ بائبل بیان کرتی ہے خداوند نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا۔ اس کا شوہر الکانا ہنا کو فننا سے، جس کی اولاد تھی، زیادہ پیار کرتا تھا، اور اسی وجہ سے فننا بہت ناراض تھی اور اسے چھیڑتی تھی۔ یہ ہمیں راخل کی کہانی کی یاد دلاتا ہے، جس سے یعقوب محبت کرتا تھا، لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور لیا جس نے اولاد کے باوجود بھی یعقوب سے محبت نہیں پائی تھی۔ ہنا شدید بے چین ہوئی اور خداوند سے دعا کی اور فریاد کی۔ ہنا نے اپنے شوہر کی محبت کو پایا، لیکن اب عورت کی حیثیت سے حاملہ نہ ہو سکنے کی تکلیف دہ حقیقت کے سامنے انتخاب کرنا ہوگا۔ راخل کی طرح وہ بھی اپنی نوکرانی الکانا کو دے گی اور ایک متبادل بچہ بنائے گی، یا سب کچھ چھوڑ دے گی اور اپنے باپ کے گھر واپس چلی جائے گی، یا پوری طرح ترک کر دے گی اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر دے گی۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ابھی بھی وہ وقت تھا جہاں قوانین یا معیارات موجود نہیں تھے۔ جیسے بائبل نے کہا، ان دنوں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا، ہر ایک شخص جو کچھ اس کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا تھا وہی کرتا تھا۔ تاہم ہنا خدا کی طرف رجوع کرتی ہے، یہ فضل ہے۔ یہ ہنا کی خصوصیات کی بات نہیں ہے، بلکہ خدا اس کے بیٹے سیموئل کو، جو اس کے ذریعے پیدا ہوگا، استعمال کرنے کے لیے اسے لے رہا ہے۔ ہنا غمزدہ دل سے خدا سے دعا کرتی ہے اور فریاد کرتی ہے اور منت مانتی ہے کہ اگر خدا نے اسے بیٹا دیا تو وہ اسے نذیر کی حیثیت سے دے گی۔ ایلی کاہن نے کہا، تو سلامت جا اور اسرائیل کا خدا تیری مراد جو تو نے اس سے مانگی ہے پوری کرے۔ تاہم ہنا کہتی ہے، تیری خادمہ پر تیرے کرم کی نظر ہو۔ تب وہ عورت چلی گئی اور کھانا کھایا، اور پھر اس کا چہرہ اداس نہ رہا۔ اگرچہ ایلی ایک ایسا کاہن تھا جو بطور کاہن ایک مقدس زندگی نہیں گزارتا تھا، لیکن ہنا نے پھر بھی
ایمان کے ذریعے اس کی برکت کے الفاظ کو حاصل کیا۔ ایک بار پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ برکت دے سکتے ہیں، لیکن خدا ہی وہ ذات ہے جو برکت دے سکتا ہے۔ لوگ برکت دے سکتے ہیں، لیکن برکت پانے والے ان لوگوں سے زیادہ اہم ہیں جو ان کو برکت دیتے ہیں۔ وہ غربت اور دولت، پستی اور سرفرازی کو بھیجتا ہے۔ اس تکلیف دہ عمل سے گزرنے کے بعد خدا حنا کو بیٹا عطا کرتا ہے، اور حنا سیموئیل کو اپنی دعا کے مطابق خدا کو دیتی ہے۔ اب سیموئیل پہلا نبی ہے جو قاضیوں کا دور ختم کرتا اور نبیوں کا دور کھولتا ہے۔ مرد خدا سیموئیل، جو بائبل میں موسیٰ کی طرح اسرائیل کے روحانی پیشوا اور کاہن کے طور پر استعمال ہوا تھا، اس طرح پیدا ہوا تھا۔ ہمیں یہاں ایک چیز کو دیکھنا ہے، حنا نے سیموئیل کو جو ہی وہ اس کے پاس تھا جلدی سے خدا کو نہیں دیا، اس نے اس کا خیال رکھا، سانس لیتے سنا اور دودھ چھڑایا، جس کی وہ اپنی زندگی کی طرح دیکھ بھال کرتی تھی۔ دودھ چھڑانے کے بعد اسے دیا۔ یہ تب ہوتا ہے جب بچہ بہت زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنی منت کے مطابق حنا اب سیموئیل کو، جو یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے، ایسی جگہ بھیج رہی ہے جو موت کی جگہ کی طرح ہے، جہاں اسے اپنے والدین کے بغیر تنہا ہی بڑھنا ہے۔ یہ خدا کے عہد کی طرح ہے جسے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو موت کی نشست پر صلیب اٹھانے کو اس دنیا میں بھیجا۔ نیز حنا اصل میں ایک ایسی عورت ہے جس کا حمل مشکل تھا۔ خدا کو اپنا پہلا بیٹا دینے کے بعد اسے فننا کی چھیڑ چھاڑ سے اور دوبارہ بچوں کے بغیر اپنی زندگی کو ترتیب دے کر زندگی گزارنا ہے۔ بہرحال حنا نے خدا کے فضل سے اپنی نظریں مانی اور بعد میں مزید بچوں کو جنم دیا۔ حنا کی دعا میں اس نے اعتراف کیا، خداوند مارتا اور جلاتا ہے، وہی قبر میں اتارتا اور اس سے نکالتا ہے، خداوند مسکین کر دیتا اور دولت مند بناتا ہے، وہی پست کرتا اور سرفراز بھی کرتا ہے۔ جو ہمیں ایوب کی دعا کی یاد دلاتی ہے، وہ ہر چیز کے لیے خدا کی خود مختاری کو تسلیم کر رہی ہے۔ خداوند کا کوئی احترام نہیں تھا۔ سیموئیل کی اپنی پورے طور پر نبی کی خدمت شروع کرنے سے پہلے ایلی ایک کاہن تھا اور اس کے بیٹے حفنی اور فنہاس کاہن تھے۔ انہوں نے ان لوگوں کی قربانیوں کی توہین کی جو خدا کو قربانیاں پیش کرنے آئے تھے، اور ان قربانیوں میں سے لیا جنہیں وہ پہلے خدا کے لیے لائے تھے۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ خدا کی قربانی کی حقارت کرتے ہیں۔ وہ ان عورتوں کے ساتھ بھی سوئے جو خیمہ اجتماع میں خدمت کرتی تھیں۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ کاہنوں کی حیثیت سے انہوں نے اپنی روز مرہ کی زندگیوں میں بدی کی، کیونکہ انہوں نے خداوند کو نہ پہچانا۔ اس لیے بائبل بیان کرتی ہے، آؤ ہم خداوند کے عرفان میں ترقی کریں۔ اگر وہ اپنی حیثیت سے قطع نظر خدا کو نہیں جانتے تو وہ جیسا انہیں بھلا لگتا ہے کی طرح زندگی گزاریں گے۔ اب سے ساؤل بادشاہ سے آغاز کرتے ہوئے، یہ اچھا ہوگا جب ایک شخص کسی مقام پر ہو، خواہ کوئی کاہن یا بادشاہ خدا سے ڈرتا ہو، لیکن اگر وہ شخص کوئی ایسا شخص ہے جو خدا کے سامنے بدی کرتا ہے، تو جتنی دیر تک وہ اس مقام پر ہو، یہ اس شخص کے لیے لعنت ہوگی۔ انہوں نے ایلی کی انتباہ سنی اور اس کو نظر انداز کیا، لیکن بائبل بتاتی ہے کہ خداوند کی مرضی تھی کہ وہ انہیں ہلاک کرے۔ مرد خدا نے کہا، یہ باتیں پوری ہوں گی، وہ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا، پر وہ جو میری تحقیر کرتے ہیں بے قدر ہوں گے۔ اس نے یہ کہتے ہوئے ایلی کے مسائل کی نشاندہی کی، کیوں تو اپنے بیٹوں کو مجھ سے زیادہ عزیز کرتا ہے، تاکہ تم میری قوم اسرائیل کے اچھے سے اچھے ہدیوں کو کھا کر موٹے بنو۔ نیز بائبل بتاتی ہے کہ ایلی رضا کرانہ طور پر اپنے بیٹوں پر لعنت لایا، لیکن انہیں منع نہیں کیا۔ آخرکار وہ میدان جنگ میں ایسی بری طرح ہلاک ہو گئے جیسے کہا گیا تھا، میں اپنے لیے ایک وفادار کاہن برپا کروں گا۔
بائبل ایلی کاہن اور اس کے دو بیٹوں حفنی اور فنہاس کی زندگیوں کے ذریعے اسرائیل کی روحانی حالت کو ظاہر کرتی ہے۔ جیسا کہ قضات کے ذریعے دیکھا گیا، اگر لاویوں اور کاہنوں کی زندگیاں ایسی تھیں تو لوگوں کی زندگیوں کے لیے بھی وہی تھا۔ اس وقت خدا نے کہا، میں اپنے لیے ایک وفادار کاہن بھرپا کروں گا جو سب کچھ میری مرضی اور منشا کے مطابق کرے گا، اور میں اس کے لیے ایک پائیدار گھر بناؤں گا اور وہ ہمیشہ میرے ممسو کے آگے آگے چلے گا۔ سیموئل اس قول کے مطابق استعمال ہوگا، اور سیموئل بھی آخرکار یسوع مسیح کی نمائندگی کا کام کرے گا۔ جیسا موسیٰ نے کہا، خداوند تیرا خدا تیرے لیے میری مانند ایک نبی بھرپا کرے گا۔ سیموئل جس نے اپنی بلاہٹ پائی۔ سیموئل جس کا پس منظر یہ تھا، جیسے وہ بڑا ہوتا گیا خدا اور انسان کی طرف سے مقبول ہوا۔ خدا نے اسے نوح اور سمسون کی طرح فضل اور طاقت عطا کی، اور خدا سیموئل کو بلاتا ہے۔ سیموئل کی پیدائش سے پہلے ہی پیدائش کی کہانی اسحاق اور یوسف کے ساتھ منسلک لگتی ہے، تاہم اسحاق اور یوسف کے برعکس، جن کی بلاہٹ دلکش نہیں تھی، سیموئل کی بلاہٹ ابراہیم اور موسیٰ سے منسلک لگتی ہے۔ سیموئل کو ابھی تک بلایا نہیں گیا تھا، لہٰذا پہلے اس نے سوچا کہ ایلی کاہن اسے بلا رہا ہے اور بار بار ایلی کے پاس بھاگ جاتا، لیکن آخرکار اس نے خدا کی بلاہٹ وصول کی اور خدا کی آواز سنی، اور یہ ایلی کے خاندان پر فیصلے کے بارے میں تھا۔ ایک بار پھر اسرائیل کا روحانی مسئلہ صرف ایلی کاہن کے خاندان کے ساتھ نہیں ہے، یہ ایک مکمل مسئلہ ہے، لیکن وہ نمائندگی کر رہے ہیں۔ اب سیموئل ایک نئی نمائندگی کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ سیموئل ایک فرزند کی حیثیت ایک گنہگار کی زندگی گزارتا ہے۔ اسحاق اور یوسف کی طرح سیموئل کے معاملے میں بھی یہ عمل ظاہر نہیں ہوا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے نشیب و فراز کے عمل میں جس سے اسے گزرنا پڑا۔ نشیب کا عمل ایلی کاہن اور اس کے بیٹوں حفنی اور فنہاس کی طرف سے پہلے ہی مکمل ہوا تھا۔ اگر فنہاس ہارون کاہن کے پوتے نے خدا کی غیرت پر غیرت رکھی اور صلح کا عہد حاصل کیا، یہ عہد ایلی کے بیٹے فنہاس کی وجہ سے جو اسی نام کا تھا ٹوٹ گیا۔ ہمیں بچانے کے لیے خداوند کے عہد کا صندوق لائیں۔ جب ایلی اور اس کے دو بیٹے حفنی اور فنہاس باضابطہ طور پر کاہن تھے، تب فلسطینیوں کے ساتھ جنگ ہوئی، اور پہلی جنگ میں اسرائیل کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس میں لگ بھگ 4000 افراد مارے گئے۔ تو پھر ہمیں یہاں وجہ تلاش کرنا ہے، کیا یہ وہ سزا تھی جو خدا کے خلاف گناہ کرنے سے آئی تھی، یا یہ وہ تربیت تھی جو خدا نے انہیں دی تھی؟ اگر وہاں کوئی بھی تھا جو بیدار تھا تو وہ یہ کام تھا، تاہم وجہ کے لیے تجزیہ کیے بغیر انہوں نے ناراضگی کے لیے یہ الفاظ کہے، آج خداوند نے ہم کو فلسطینیوں کے سامنے کیوں شکست دی، اور کہا، آؤ ہم خداوند کے عہد کا صندوق سیلا سے اپنے پاس لے آئیں تاکہ وہ ہمارے درمیان آ کر ہم کو ہمارے دشمنوں سے بچائے۔ یہ مایوسی اور افسوس کی بات ہے، جہاں ہم نہیں جانتے تھے کہ کیا ہمیں یہ کہنا اچھا ہے کہ انہوں نے دوسرے دیوتاؤں کے نام تلاش نہیں کیے یا نہیں۔ یہ سچ ہے کہ خدا کا صندوق خدا کی موجودگی کی علامت ہے، لیکن خدا کو اپنی زندگیوں کی پیشکش کیے بغیر صندوق کو بت کی طرح استعمال کرنا بدی ہے۔ خدا کی مرضی کیا ہے اور خدا کیا چاہتا ہے، اس میں اسرائیلیوں کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ یہ صرف اس وجہ سے تھا کہ ہم لڑے اور ہارے، ہمیں جیتنے دو، اور کیونکہ خدا ہمارا خدا ہے اسے مدد کرنی چاہیے، ٹھیک؟ اسی لیے انہوں نے صندوق لیا۔ چونکہ حفنی اور فنہاس جنہوں نے اس وقت تک جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا، صندوق لے جانے کے لیے میدان جنگ میں حصہ لیا۔
بنی اسرائیل بطور اسرائیل کے لوگ اور حفنی اور فناس خود خدا کے ذریعے ہلاک ہو گئے تھے، حالانکہ ان کے پاس خدا کا صندوق تھا، اور خدا نے عارضی طور پر صندوق کو فلسطینیوں کی سرزمین پر منتقل کر دیا، جو خدا کے صندوق کو رکھنے کے اہل نہیں تھے۔ اور ایلی جس نے یہ خبر سنی وہ کرسی سے گر گیا اور مر گیا، جس طرح خدا نے کہا۔ ایلی کی بہو اور فنہاس جو ایک ہی نام سے مختلف زندگی گزار رہا تھا، اس کی بیوی نے اس وقت جنم دیا اور اس بچے کا نام یکبود رکھا، جس کا مطلب ہے حشمت اسرائیل سے جاتی رہی۔ یہ اس لیے تھا کہ خدا کا صندوق چھن گیا تھا، لیکن ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ صحیح کیا تھا۔ خدا کا صندوق چھینا نہیں گیا تھا، بلکہ خدا چلا گیا تھا۔ خدا کے جانے کی یہ علامتی تاریخ ایمینویل کے ذریعے مکمل طور پر بحال ہو جائے گی، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ خدا کے لوگوں نے خدا کے لیے جنگ نہیں لڑی، بلکہ خدا کے صندوق کو بت بنا لیا اور اپنے لیے جنگ لڑی۔ صندوق کے مالک خدا کو تسلیم نہیں کیا، چنانچہ صندوق فلسطین کی سرزمین میں گیا اور صندوق نے خود ہی جنگ لڑی۔ خدا نے فلسطینیوں کے دیوتا دجون کو توڑ ڈالا، اشدود کے علاقے کو وبا سے مارا۔ ایک بڑی مصیبت، گلٹیاں نکلنے سے لوگ پریشان ہوئے۔ جات کے علاقے کو شدید خوف و ہراس میں ڈال دیا، اور اکرون کے لوگ اس خوف سے کانپ اٹھے کہ وہ آسمان تک سنے جانے کے لیے کافی اونچی آواز میں رونے لگے۔ خدا خود لڑا۔ یہ خدا کی طرف سے لڑی جانے والی خروج کی جنگ کو دیکھنے کے مترادف ہے۔ مصر کے بادشاہ اور عوام بھی اپنے پہلوٹے کی موت سے دوچار تھے، اور ان کی چیخیں آسمان تک سنی گئیں۔ غزہ، جات اور اشدود جیسے علاقے جس میں خدا نے براہ راست ہلچل مچا دی، جنگ کے دوران یشوع کے پاس یہ علاقے باقی رہ گئے تھے۔ بعد میں خدا کا صندوق واپس آ جاتا ہے، تاہم یہ فوری طور پر نہیں آیا، اور وہ 20 سال کے لیے کریت یاریم میں رہا۔ سیموئیل اپنے آبائی شہر کی طرف جانے والے پردیسی کی زندگی بسر کرتا ہے۔ بائبل ایک بار پھر ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے: سیموئیل بڑا ہوتا گیا اور خداوند اس کے ساتھ تھا، اور اس نے اس کی باتوں میں سے کسی کو مٹی میں ملنے نہیں دیا۔ اور سب بنی اسرائیل نے دان سے بیرسبا تک جان لیا کہ سیموئیل خداوند کا نبی مقرر ہوا۔ اور سیموئیل کی بات سب اسرائیل تک پہنچی۔ آخری قاضی اور پہلے نبی کی حیثیت سے سیموئیل کی ترقی کے بعد کی زندگی اتنی خاص نہیں ہے جتنی کہ پیدائش سے پہلے اور کم عمری میں جب اسے بلایا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیموئیل کی اپنی زندگی یسوع مسیح کو ظاہر کرتی ہے، بلکہ اس وجہ سے سیموئیل نے اسرائیل کے پہلے بادشاہ ساؤل کا دور کھولا اور داؤد سے رابطہ بھی قائم کیا، جو اسرائیل کے دوسرے بادشاہ کے طور پر یسوع مسیح کی حتمی قسم کے طور پر ظاہر ہوگا۔ انہوں نے بال اور استارات کو ہٹا کر صرف خداوند کی عبادت کی۔ سیموئیل کا خدا کے ذریعے استعمال ہونے والا سب سے بڑا واقعہ مصفا پر پچھتانا تھا۔ سیموئیل نے بنی اسرائیل سے کہا: اگر تم اپنے سارے دل سے خداوند کی طرف رجوع لاتے ہو تو اجنبی دیوتاؤں اور استارات کو اپنے بیچ سے دور کرو، اور خداوند کے لیے اپنے دلوں کو مستعد کر کے فقط اسی کی عبادت کرو، اور وہ فلسطینیوں کے ہاتھ سے تم کو رہائی دے گا۔ اور کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے بالیم اور استارات کو دور کیا اور فقط خداوند کی عبادت کرنے لگے۔ استارات جسے سیموئیل نے بنی اسرائیل کو ہٹانے کے لیے کہا تھا، وہ بال کی بیوی تھی۔ بنی اسرائیل اپنے دلوں میں کنعان کے نمائندے دیوتا بال، اس کی ماں یسیرت اور بال کی بیوی استارات پر انحصار کرتے تھے۔ سیموئیل بنی اسرائیل کو ایک ساتھ روزہ رکھنے اور ایک ساتھ مل کر توبہ کرنے کے لیے مصفا کے پاس لایا۔ روزہ رکھنے اور توبہ کرنے کے لیے اکٹھے ہونے پر خدا نے انہیں بحالی اور فتح بھی بخشی،
لیکن جب فلسطینیوں نے یہ سنا کہ اسرائیلی مصفا پر جمع ہوئے ہیں اور حملہ کر دیا، اور بنی اسرائیل نے سیموئیل سے کہا خداوند ہمارے خدا کے حضور فریاد کرنا نہ چھوڑ تاکہ وہ ہم کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے بچائے، تب سیموئیل نے ایک دودھ پیتا برا لیا اور پوری سوختنی قربانی کے طور پر اس کو قربان کر دیا، اور اسرائیلیوں نے جنگ جیت لی، کیونکہ خدا نے زبردست کڑک کے ساتھ گرج کر فلسطینی فوج کو گھبرا دیا۔ اس ہنگامی صورتحال کے بیچ قربانی پیش کرنا دشمن کی قوت کے سامنے فوجیوں کا ختنہ کرنے اور یریحو کی دیوار کے ارد گرد بے دفاع 7 چکر لگانے کے کام کی طرح ہے۔ آخر میں جنگ صرف یسوع مسیح کے ذریعے ہی جیتی جا سکتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ قاضی کی دور کے مایوسی کے احساسات حل ہو رہے ہیں۔ یہ ایک ڈرامائی بحالی کی طرح لگتا ہے، لیکن آخر میں یہ ابھی بھی قاضیوں کا تسلسل ہے، اس لیے کہ سیموئیل کا یہ کہنا اپنے دلوں کو خداوند کی طرف متوجہ کرو اور صرف اسی کی خدمت کرو، گنہگاروں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے ناممکن ہے۔ خداوند کو گنہگاروں کو ایک نیا عہد، ابدی عہد، نیا دل اور ایک نیا روح عطا کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسرائیلی جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی یہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی ایک عمل ہے۔ بہرحال ثالثی کی بحالی اور بیداری ہو رہی ہے، اس کی مکمل بحالی کے لیے مقصد کی جانب بڑھے جا رہے ہیں۔ سیموئیل کی زندگی بھر اس نے اسرائیل پر حکومت کی۔ سیموئیل صرف ایک کاہن نہیں تھا، لہٰذا اس نے بطور رہنما زندگی بھر خدا کے کلام کے مطابق اسرائیل پر حکمرانی کی۔ تاہم سیموئیل کی حکمرانی بادشاہوں سے مختلف ہے جو بعد میں ہوں گے۔ نہ صرف سیموئیل بادشاہ تھا بلکہ وہ قاضیوں اور انبیاء کی طرح زندگی گزارتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں اس نے لوگوں کو اور لوگوں کے لیے خدا کی مرضی کو پہچاننے کے لیے ایک چینل کے طور پر کام کیا، لہٰذا چاہے وہ نبی ہوں، کاہن ہوں یا بادشاہ، وہ خدا کے لیے خواہش کریں گے، دوسرے انسانوں کے لیے نہیں۔ اور بنی اسرائیل کی فلسطینیوں کے خلاف جنگ سمسون سے شروع ہوئی، سیموئیل کے ذریعے اور داؤد کے ذریعے، اور آخر کار روحانی فلسطی بابل یسوع مسیح کے وسیلے سے ختم ہو جائے گا۔ سیموئیل آرام میں۔ سیموئیل کی موت سے پہلے بہت زیادہ وقت باقی ہے۔ وقت کے لحاظ سے 40 سال گزرنے کی ضرورت ہے، لیکن اب بائبل سیموئیل سے ساؤل کی طرف منتقل ہوگی، اور سیموئیل کی بعد کی کہانی ساؤل اور داؤد کی کہانی میں ایک ساتھ نظر آئے گی۔ سیموئیل بائبل میں خدا کے ان چند آدمیوں میں سے ایک ہے جنہوں نے اپنی موت تک خدا کی بلاہٹ کے لائق زندگی بسر کی، پر اس کے بچوں کے بارے میں بائبل کا اندازہ یہ تھا کہ اس کے بیٹے اس کی راہ پر نہ چلیں، بلکہ وہ نفع کے لالچ سے رشوت لیتے اور انصاف کا خون کر دیتے تھے۔ ایک اور دیر پا تبصرہ چھوڑا۔ اب جو بات دہرائی جائے گی وہ یہ ہے کہ خدا کا فضل اور بلاہٹ پوری طرح سے انفرادی ہے، اور نہ ہی اسے میراث کے طور پر چھوٹوں کو دیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی میراث کے طور پر وصول کیا جا سکتا ہے۔ خدا نے اپنے لوگوں کے ذریعے جن پر خدا نے فضل کیا، خدا کی بادشاہی کی طرف جانا جاری رکھا ہے، اور یسوع مسیح کی شبیہ زیادہ سے زیادہ سامنے آتی جا رہی ہے۔ خدا کے جوش کی وہ کہانی جاری ہے۔